اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا لم نہیں تارا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیفا کیسے، دارابا بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثلاً مثال، کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کالماتن طیباتن، کلمہ طیبہ سے، کا شجراتن ایک پاکیزہ، طیباتن پاکیزہ، کا شجرہ ایک درخت کی مانند ہے، طیباتن پاکیزہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا جس کی جڑیں، ثابتن بڑی مضبوط ہیں، و فرعھا اور اس کی شاخیں، فی السماء آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، توتی وہ دے رہا ہے، اکولہا اپنا پھل، کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ حکم سے، ربیہا اپنے رب کے حکم سے، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، وَيَضْرِبُ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، امثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعل شاید ہوں وہ لوگ، یتذکرون ذہن نشین کر لیں، خوب ذہن نشین کر لیں، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے اور کلمہ خبیث سے مراد کفر ہے۔ ایمان اور کفر کی حقیقت کو ایک نہایت بلیغ مثال سے واضح کیا کہ ایمان ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں، کوئی تند و تیز آندھی بھی اسے اکھیڑ نہیں سکتی، اس کی شاخیں خوب پھیلی ہوئی اور اونچی ہوتی ہیں، اس طرح اس کا سایہ بھی خوب گھنا ہوتا ہے اور اس پر پھل بھی بکثرت لگتا ہے، وہ پھل دار بھی ہوتا ہے اور اس کا پھل مقدار میں زیادہ اور ذائقہ میں لذیذ ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان بھی ان تمام صفات اور خوبیوں سے متصف ہے جو ایک پاکیزہ درخت کے خواص ہیں، اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں، مصائب و آلام کا کوئی طوفان اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ کو مار کر لہو لہان کر دیا تھا، کیا اس ظلم و تشدد سے ان کا شجرہ ایمان یعنی کہ ایمان کا درخت اکھڑ سکا تھا؟ اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور اس میں کیا شک ہے، مومن کے کردار، اس کے خلق عظیم اور اس کا جذبہ للہیت کی رفتوں کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے، اور اس پھل کا جو پھل ہے اس کی شان ہی نرالی ہے۔ دوسرے درختوں پر سال میں ایک بار پھل لگتا ہے اور وہ بھی کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی پکتا ہے اور کبھی کچا ہی گر جاتا ہے، لیکن شجر ایمان کا کیا کہنا، ہر سال 12 مہینے اس کی فلک بوس شاخیں میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی جھومتی رہتی ہیں۔ رات ڈھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے عشق سحر گاہی سے وضو کر کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو مسجدیں سجدہ کرنے والوں سے بھر جاتی ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کبھی ذکر کا غلغلہ ہے اور کبھی فکر کی خاموشی، کبھی تسبیح اور کبھی حمد، کبھی ترتیل قرآن ہو رہی ہے اور کبھی صاحب قرآن پر صلاۃ و سلام، اور جب ایسی بابرکت اور بامقصد زندگی گزار کر مومن قبر کے سنسان وادی میں خیمہ زن ہوتا ہے تو نزول رحمت کا سلسلہ یہاں بھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے تلاوت قرآن، صدقات و خیرات سے اس کی روح کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔